السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جزیلا واصلی واسلم علی الہادی البشیر والسراج المنیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسل، ختم الرسل حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس و طہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز ناظرین اور سامعین، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آج 9 رمضان المبارک ہے، یعنی یکم رمضان سے لے کر ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ آج اپنے 9ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ تشکیل دیں یا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اسلامی بن جائے، تو وہ کون سے خطوط ہیں جن پر ہم ان کو استوار کر سکتے ہیں، یا وہ کون سی لازمی چیزیں ہیں جن کے بغیر معاشرہ اسلامی ہو نہیں سکتا، اس پر انشاءاللہ الرحمن آج ہم سورۃ الحجرات کی روشنی میں بات کریں گے۔ لیکن ہم ہمیشہ کی طرح معلم القرآن کا اپنا جو آج کا سبق ہے اس کے اوپر آتے ہیں، اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے، سبق نمبر 9 شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے گزشتہ سبق کا خلاصہ رکھیں گے، سبق نمبر 8 کا، کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سبق نمبر 8 میں ہم نے کل ملا کر 3 علامات پڑھی تھیں: ہما، کما، تما۔ ہما کا ترجمہ ان دونوں، کما کا ترجمہ تم دونوں، اور تما کا ترجمہ بھی تم دونوں کیا جاتا ہے۔ یہ جو تینوں علامات ہیں یہ تعداد میں 2 ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اب جو آج ہم علامات پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کا نیکسٹ ورژن ہے، یعنی ہما سے ہم پڑھیں گے ہم، کما سے ہم پڑھیں گے کم، اور تما سے ہم پڑھیں گے تم۔ تو سبق نمبر 9 میں بھی 3 علامات ہیں، وہ ہیں ہم، کم اور تم۔ ناظرین، یہ جو تینوں علامات ہیں ہم، کم اور تم، یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کی ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی علامت ہے علامت ہم۔ یہ علامت کبھی الگ استعمال ہوتی ہے، کبھی اسم، کبھی فعل اور کبھی حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ علامت الگ استعمال ہو تو عمومی طور پر اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے یا وہ سب کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم جو کافی سفر کر آئے ہیں، ہم نے 9ویں سبق میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسم پڑھا، فعل پڑھا، حرف پڑھا، اس کی تعریف پڑھی، اس کی اقسام پڑھی، فعل کی علامات پڑھی، اسم کی علامات پڑھی، حرف کی ڈیٹیل پڑھی، اسی طرح واحد، مذکر، مؤنث، جمع، اور پھر تثنیہ ہم نے 2 ہونے کو پڑھا۔ تو آج ہم جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں وہ ہے جمع۔ یہ جو تینوں علامات ہیں ہم، کم اور تم، یہ تینوں علامات جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اگر علامت ہم الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم فیہا خالدون، وہ سب
اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ جو ہم ہے یہ الگ استعمال ہوا ہے، نہ یہ اسم کے ساتھ آیا ہے نہ یہ فعل کے ساتھ ہے، الگ ہے بالکل. تو علامت ہم جب الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں. اسی طرح ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے ہیں. تو گویا جب علامت ہم الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ اس کے سبق کی جانب کہ اگر علامت ہم اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کا ترجمہ عمومی طور پر ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. اور یہ جو علامت ہم ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا ہما جو ہے وہ کبھی پڑھنے میں سہولت کے لیے ہیما استعمال ہوتا ہے. اسی طرح علامت ہم بھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم جو ہے یہ بھی ہم استعمال ہو جاتی ہے. اس سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ اعمالہم، ان کے اعمال، صدورہم، ان کے سینے، جلودہم، ان کے چمڑے، قلوبہم، ان کے دل. اب یہ چار الفاظ یا چار کلمات ہمارے سامنے ہیں. یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ اسم ہیں اور جمع ہیں اور جمع مذکر ہیں. علامت ہم جو ہے یہ اسم کے آخر میں جب جمع مذکر کے لیے آتی ہے تو اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. وجوہہم، ان کے چہرے، اولادہم، ان کی اولاد، قولہم، ان کی بات، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے. تو گویا علامت ہم جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. اسی طرح علامت ہم جب فعل کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے. جیسا کہ تعرفہم، آپ پہچانتے ہیں انہیں. ینفعہم، وہ نفع دیتا ہے ہم ان کو. تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں. تو علامت ہم جب فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے. جیسا کہ خذوہم، تم پکڑو انہیں. یضرہم، وہ نقصان دیتا ہے ان کو. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں. تو جب علامت ہم فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں یا ان کو ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسا نعذبہم، ہم عذاب دیں گے انہیں. ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں. منعہم، اس نے منع کیا انہیں. اسی طرح علامت ہم یا ہم حرف کے آخر میں بھی استعمال ہوتی ہے. جب یہ حرف کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے. جیسا بہم، ان سب کے ساتھ. فیہم، ان سب میں. منہم، ان سب سے. انہم، بے شک وہ سب. یہاں ایک یاد کرنے والی بات ہے، اگر آپ اپنے تھوڑا سا حافظے پر زور دیں تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک علامت پڑھی تھی ہوا اور ہیا. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہوا یا ہیا کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ اگر علامت ہم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں بھی بات میں زور دے کر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، علامت ہم کے بعد الف لام والا اسم آ گیا. الف لام والا اسم کون سا ہے؟ المفلحون. تو جب ہم کے بعد الف لام والا اسم آتا ہے تو بات میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا ترجمہ ہی یا
وہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب وہی حقیقی مومن ہیں۔ تو علامت ہم کے بعد اگر الف لام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں بات میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں، اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ سورہ الحشر کا مقام ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں تو کیا کمال بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں نا وہی تو کامیاب ہیں۔ اسی طرح وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہ سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ایک علامت ہم نے پڑھ لی ہے، علامت ہم اگر الگ استعمال ہو تو کیا پڑھا تھا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ سب ہوتا ہے۔ اگر اسم کے ساتھ آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جی، ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ فعل کے ساتھ استعمال ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ انہیں یا ان کو۔ اور اگر حرف کے ساتھ علامت کم استعمال ہو تو ان سب یا وہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر علامت ہم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں بات میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی یا وہی کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی دوسری علامت کی جانب، علامت کم، کاف میم پیش کم۔ یہ علامت بھی اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں آتی ہے۔ تو جب علامت کم اسم کے ساتھ آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا سکرین کے اوپر، کم جب اسم کے ساتھ آئے تو کیا مثال ہوتی؟ اموالکم، تمہارے مال، اولادکم، تمہاری اولاد، امہاتکم، تمہاری مائیں، بناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ یہ جو تمہارا، تمہاری، تمہارے ترجمہ ہو رہا ہے یہ علامت کم کا ہو رہا ہے۔ اب مال جو ہے اس کی جمع اموال ہے، اب جب اس کے ساتھ علامت کم آ جائے تو ترجمہ ہو جائے گا تمہارے مال۔ تو علامت کم جب اسم کے ساتھ آئے، ایک اور مثال دیکھیں، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، انفسکم، تمہارے نفس، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ تو علامت کم جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اگر یہی علامت کم فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ عمومی طور پر تمہیں یا تم کو کیا جاتا ہے، جیسا کہ جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، یہدیکم، یہ وہی یہدیکم ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو جسے چھینک آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سننے والا اس کو جواب دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یرحمکم اللہ۔ اور یہ پھر پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے؟ یہدیکم اللہ۔ یہ وہی یہدیکم ہے، وہ ہدایت دیتا ہے تم کو۔ یوصیکم، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں۔ ینذرونکم، وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ اچھا اب چھوڑا سا ہم یہاں ینذرونکم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ینذرونکم فعل ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ینذرونکم فعل ہے؟ اس میں فعل کی علامت کیا ہے؟ اس میں فعل کی علامت شروع میں یا ہے، اور جمع مذکر کی علامت کم بھی ہے اور واو نون بھی ہے کم سے پہلے۔ تو وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ ینبئکم، وہ خبر دے گا تمہیں۔ یتوفاکم، وہ فوت کرے گا تمہیں۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں۔ رزقکم، اس نے رزق دیا تمہیں۔ اور یہی علامت کم جب حرف کے ساتھ آتی ہے تو اس وقت حرف کا علامت کم کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے، جیسے کہ منکم، تم سب سے، لعلکم، تاکہ تم سب، فیکم، تم سب میں، انکم، بے شک
تم سب. اور تیسری اور آخری علامت ہے علامت تم. یہ علامت صرف اور صرف فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ عمومی طور پر تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ظلم تم سب نے ظلم کیا. آمنتم تم سب ایمان لائے. کسبتم تم سب نے کمایا. حسبتم تم سب نے گمان کیا. عملتم تم سب نے عمل کیا. رضیتم تم سب راضی ہوئے. اور کفرتم تم سب نے کفر کیا. اور اسی طرح تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا. اچھا یہاں بھی ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنے والی ہے، وہ انتہائی توجہ طلب بات ہے کہ یہ جو تم ہے، تم یا انتم کے بعد اگر الف لام والا اسم آ جائے تو تب بھی بات میں زور دے کر کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ تم ہی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی مومن ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. تو انتم کے بعد الف لام والا اسم کیا آ گیا؟ الاعلون. اسی طرح اگر علامت تم کے بعد کسی اور علامت لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ علامت تم کے بعد کسی اور علامت لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کر دیتے ہیں اور تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں. یہ ذرا مثال سے سمجھ آئے گی بات. مثال کے طور پر دیکھیں قتل تم. اب ہم قتل تم کے بعد ہم لگانا چاہتے تھے، یہ پڑھا ہی نہیں جانا تھا، یہ سینٹینس ہی خراب ہو جانا تھا، یعنی قتل تم ہم درست نہیں ہونا تھا. تو گرامر کا قاعدہ اور کلیہ رسول یہ ہے کہ اگر علامت تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو آپ کیا کرو کہ تم اور اس علامت کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کر دو اور تم کی میم کو پیش دے دو. تو کیا بن جائے گا؟ قتلتموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں. اسی طرح اب لفظ کیا ہے؟ سألتم ہن، ایسے ادا نہیں ہونا تھا. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ علامت تم کے بعد واو ساکن لگا دی ہے، تم کی میم کو پیش دے دی ہے، تو یہ بن جائے گا سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا. اسی طرح دیکھیں جی تم کے بعد علامت نون الف زبر نہ لگانی تھی تو طریقہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ بھائی اگر تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو تم اور اس علامت کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو جیسے جی تمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس. ثقیف تم، اب اس کے بعد ہم نے کیا لگانا تھا؟ ہم. طریقہ کیا ہے کہ جب علامت تم کے بعد کوئی اور علامت لگانا مطلوب ہو تو تم اور اس علامت کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ تھا ہمارا تھوڑا سا لمبا سبق تھا، بٹ یہ ہے کہ انتہائی اہم سبق تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو اس سبق میں ہم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 علامات پڑھی ہیں، ہم، کم اور تم. علامت ہم اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کیا جاتا ہے. اگر اسم کے ساتھ آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ان کا ان کے ان کے یا اپنا اپنی اپنے. اگر فعل کے ساتھ آئے تو انہیں یا ان کو. اگر حروف کے ساتھ آئے تو ان سب یا وہ سب. اگر علامت ہم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا یعنی تاکید سے بات کرنے کا اس میں مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے. علامت کم جب اسم کے ساتھ آئے تو ترجمہ کیا تھا؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے. اور اگر فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ تمہیں یا تم کو. اور اگر حروف کے ساتھ آئے تو ترجمہ تم سب یا وہ سب کیا جاتا ہے. علامت تم کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ یہ صرف افعال کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے. ان تم کے بعد جب الف لام والا اسم ہو تو اس میں
بات میں تاکید پیدا کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. اور تم کے ساتھ اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو تم اور اس علامت کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کر دیتے ہیں اور تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے 9 سبق جو ہیں وہ مکمل ہوا چاہ رہے ہیں. 9 سبق تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس سبق کی جانب کہ آئیے قرآن سمجھیں. ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ہمارے فیس بک پیج پر ہم نے آیات شیئر بھی کی ہوئی ہیں. تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی عناصر ہے. ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے جی, ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے جی. بھائی معاشرہ جو بنیادی اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ تو ہم ہوتے ہیں نا. اب ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو اسلامی بنانے کے لیے کیا کیا ہے. جیسے ہم گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں, باریک کپڑے پہنتے ہیں, اے سی پنکھا کولر استعمال کرتے ہیں, سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں, اور دیگر کرونا سے بچنے کے لیے ماسک یوز کرتے ہیں, اور دیگر حفاظتی تدابیر اور اقدامات کرتے ہیں. بھائی اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہم نے کیا اقدام کیا, ہم نے کیا کیا ہے, جبکہ کرنا کیا چاہیے تھا. اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی معاشرے کی جو ہم تشکیل چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے, تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں, اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں, اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں, کن کن چیزوں کو ملا کر معاشرہ ہمارا اسلامی بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 ہمارے سامنے, اس کی تلاوت کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم. اب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. انما, در حقیقت بلا شبہ یقینی بات ہے, المؤمنون سب مؤمن, اخوتن بھائی ہیں, فاصلحوا پس تم سب صلح کروا دیا کرو, بین اخویکم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان, جب ان میں کوئی رنجش پیدا ہو جائے, جب ان میں کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے, کیونکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب جب بھائیوں کے درمیان کوئی ناچاکی یا رنجش ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے, ان میں صلح کروا دینی چاہیے. اور صلح کرواتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اور کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, واتقوا اللہ, اور تم سب اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ, تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے.
تو گویا اللہ سے رحم طلب کرنے کے ذرائع میں ایک ذریعہ آپس میں صلح صفائی بھی ہے. اور یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو. اب اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو ہی خطاب کیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ وہ مذاق کرے، قوم، کوئی قوم یا ایک قوم، من قوم، کسی دوسری قوم سے، عسا، شاید کہ ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ سب ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے. تم کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا، نہ وہ تمسخر اڑائیں دوسری عورتوں کا. ہو سکتا ہے شاید کہ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، شاید کہ وہ ہوں بہتر ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو گویا یہ جو تمسخر اڑا رہے ہیں، کسی کا مذاق اور ٹھٹھا کرنا ہے، اس کی توہین کرنا ہے، یہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت تم سب عیب لگاؤ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر. عیب جوئی مت کرو، عیب نہ لگاؤ، تانو تشنیع مت کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مت تم سب پکارو ایک دوسرے کو برے القابات سے. اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اسلامی معاشرے کی تشکیل میں یہ ایک بنیادی بات ہے کہ دیکھو تم کسی پر عیب جوئی مت کرو. تم کسی کو نام سے پکارنا تو اچھے نام سے پکارو، برے نام سے مت پکارو. کیوں؟ بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام لینا. یہ جو برا نام لینا ہے، الفسوق، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. جب ہم کسی کا الٹا نام لیں گے، اس کا برا نام لیں گے، اس کو الٹے نام سے پکاریں گے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ایمان لانے کے بعد، بعد الایمانی، ایمان لانے کے بعد یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کو برے القاب سے، برے نام سے موسوم کریں. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے یہ کیا اور کرنے کے بعد توبہ نہ کی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ سب کے سب ظالم ہیں کہ جو برے ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں، الٹے القابات سے پکارتے ہیں، لوگوں پر عیب جوئی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو کہہ دیا ظالم ہیں وہ. اگلی آیت کو ملاحظہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. تو جب ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اجتنبو، تم سب اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو. لوڑ ہی نہیں ہے بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی. کیا ضرورت ہے کہ ایویں ہی بندہ بدگمان ہوتا پھرے، ایویں لوگوں کے بارے ایسٹیمیٹ لگاتا پھرے، ایویں لوگوں کے بارے میں اندازے قیافے لگاتا پھرے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اچھا مجھے پتا چل گیا. کئی بندے کہتے ہیں میں تو چال دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہوں کہ بندہ کیسا ہے، میں منہ دیکھ کر بتا دیتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب تم کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے پتا چل گیا تھا، مجھے پتا چل جاتا ہے. منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اے لوگو جو ایمان لائے تم اجتناب کرو. کیا ضرورت ہے بدگمانی کرنے کی؟ اور پھر فرمایا ان بعض الظن اسم، بلا شبہ جو بعض بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، الٹا ہم الگ سے گناہ کے حقدار بن جاتے ہیں اور گناہ ہم وہ کما لیتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تم سب جاسوسی کرو.
ایک دوسرے کی کان لگا کر باتیں مت سنو. ہاں اگر تم کسی ریاستی ذمہ داری پر ہو, اپنے ملک کے لیے کسی دوسرے دشمن کی جاسوسی کرے تو کرو, بٹ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا. اور کیا نہ کرو, وَلَا يَغْتَبْ, اور نہ وہ غیبت کرے, بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تمہارا کوئی کسی دوسرے کی, یعنی تمہارا بعض تم میں سے کسی بعض کی غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, بیک بائٹنگ نہ کرے. تو بھائی ہماری تو مجلس ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے, مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں, کسی کو اس طرح الٹے القابات سے یاد نہ کر لیں. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا وہ پسند کرتا ہے تم میں سے ایک, أَن يَأْكُلَ, یہ کہ وہ کھائے, لحم أَخِيهِ, اپنے بھائی کا گوشت, میتن, جو کہ مردہ ہو, فَكَرِهْتُمُوهُ, بس تم سب ناپسند کرتے ہو اسے, کوئی بھی پسند نہیں کرتا. بھائی زندہ کا کوئی نہیں پسند کرتا تو مردہ کا تو آبویس کوئی پسند نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے. تو فرمایا یہ جو تم غیبت کرتے ہو نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور فرمایا واتقوا اللہ, اگر تم معاشرے کو اسلامی خطوط پر تشکیل دینا چاہتے ہو تو کیا کرو, تم سب اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب, بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا, رحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ان آیات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ تشکیل دینے کی بجائے ہم نے تو ایسے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. مومنوں کو کہا کہ تم اسلامی معاشرہ تشکیل دو تو اس کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جب مومن ہی آپس میں بھائی بھائی نہ رہے تو معاشرہ تو اسلامی خطوط پر استوار نہ ہو سکا, بلکہ وہ تو معاشرہ تو برباد ہو گیا. اسی طرح ہمیں یہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, تمسخر نہ اڑاؤ, ٹھٹھا نہ کرو. ہم نے اس کے لیے ایک آرٹ کا نام دے دیا, اس کو سٹیج ڈرامے کا نام دے دیا, جگت بازی کا نام دے دیا. وہ جب تک ایک بندے کو پکڑ کر اس کی ذلیل نہیں کر دیتے ہیں اور باقی لوگ ہنستے ہیں, یہ مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی کا اس طرح توا لگا دیتے ہیں, اس کو پکڑ کر رسوا کیا جاتا ہے, تو اسے تو منع کیا. اب اسلامی معاشرہ تو اسی طرح تشکیل دینا تھا نا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہوتے, کسی کا مذاق نہ اڑاتے, تو ہم نے یہ کیا نہیں ہے. اور جب غیبت اور چغلی کو معمولی سمجھ لیا گیا, ہمیں ہدایت کیا دی گئی تھی, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تو غیبت اور چغلی کو جب معمولی سمجھ لیا گیا تو معاشرہ تو تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو, اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہا تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اس کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس اخوت والے رشتے کو آگے چلاتے, ہم نے اس رشتے کو ہی کاٹ دیا ہے. اور مومنوں کا آپس میں تعلق ہوتا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث کرتے ہیں. ناظرین, صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6011 ہے. سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا آپس میں, اللہ اکبر, ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم, کہ تو مومنوں کو دیکھے گا وہ آپس میں ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرنے میں, محبت کرنے میں, آپس میں الفت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ کمثل الجسد, ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. اب جب ایک جسم بندے کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے, بخار پہنچتا ہے, جسم کا ایک عضو متاثر ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن کا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر شفقت کرتا ہے, رحم کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آتا ہے. یہ آپس میں تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے. اور پھر آپ کے سامنے تاریخ انسانی کی میں ایسی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں
صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر کہلائے، اور جنہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا وہ انصار کہلائے۔ اور انہی ہجرت کرنے والوں میں ایک سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی جو مواخات ہے وہ سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مواخات ہے وہ سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر المال تھے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، اللہ اکبر۔ تو سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سارے انصار کو بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت سے مال سے نوازا ہوا ہے، میرے پاس مال کی کثرت ہے، میرے پاس بہت سا مال ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں۔ یہ انصار اور مہاجرین کی محبت اور مواخات کی مثال ہے۔ تاریخ انسانی اس طرح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا تمہارا ہو جائے گا اور آدھا میرا ہو جائے گا۔ اور جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، تم ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو، جو تمہیں پسند آ جائے گی ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دوں گا، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا بارک اللہ لکا فی اہلکا، میرے بھائی اللہ تجھے برکت عطا دے، تیرے مال میں بھی برکت کرے، تیرے گھر میں بھی برکت کرے، بس مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے، انصار اور مہاجرین کی مثال بیان کی ہے کہ مہاجرین جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، جو ہجرتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، تو انصار نے مواخات کا اسلامی معاشرہ جو تشکیل پایا وہ تو اخوت کی بنیاد پر پایا نا، وہ تو آپس میں باہمی محبت کی بنیاد پر پایا نا، وہ تو آپس میں باہمی شفقت کی بنیاد پر پایا نا۔ اور دین میں کسی کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے، چاہے جائے کہ مذاق میں، چاہے جائے کہ ٹھٹھا کرتے ہوئے، اور فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور آگے ایک حدیث ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اسلام کس بندے کا ہے؟ فرمایا افضل اسلام اور مسلمان وہ بندہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو دیکھیں یہ کیسا معاشرہ ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم چاہتے تو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہیں، بٹ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تضحیک کرتے ہیں، ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے ہمارا دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی عناصر کہ وہ اخوت کا جذبہ، کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیدار ہو جائے۔ آپس میں باہمی محبت اور مواخات، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور فرمایا جو تم تقوی کی بات کرتے ہو، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، فرمایا تقوی یہاں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی تو یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔
اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، یہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ارے کیا ضرورت ہے، کیا ہمارے پاس ایسا سلیمانی ٹوپی ہے، ہمارے پاس ایسا کیا امتیاز ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے؟ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، خون حرام ہے، عزت حرام ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی عناصر میں پہلا عنصر وہ آپس میں مواخات ہے، وہ درد دل ہے، وہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، وہ شفقت کرنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو مذاق سے کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، قضا و قضا، یعنی قصیرتن، چھوٹے قد والی، پست قد والی۔ ان کا قد بھی چھوٹا تھا، لیکن اب یہ کسی کو کہنا یہ کتنا برا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، فرمایا تم نے ایسا سنگین اور ایسا کڑوا جملہ کہا ہے، اس کی کڑواہٹ اور سنگینی اتنی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سمندر کا پانی زہر آلود ہو جائے، وہ کڑوا ہو جائے۔ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے ہم زبان کو استعمال کرتے ہوئے تمام تر احتیاط کو بروئے کار لائیں، تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں۔ اب ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ ان کا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا یا ان الفاظ میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو آگے سے عرض کیا صحابہ نے افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، ہم جو کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً وہ عیب ہمارے بھائی میں ہو، فرمایا ہاں اگر جو تم کہہ رہے ہو ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ کام جو اس میں ہے تم کہہ رہے ہو یہی تو غیبت ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں ہے نہیں ہے تو تم نے تو اس پر بہتان باندھ دیا ہے۔ سو ناظرین، ہمیں چاہیے ہم بولتے ہوئے یہ سوچیں، ہم غیبت تو نہیں کر رہے، ہم بیک بائٹنگ تو نہیں کر رہے، ہم اپنے جس مسلمان بھائی کا بہن کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہم اس کے منہ پر کریں تو اس کو ناپسند گزرے؟ اللہ اکبر۔ اور غیبت کا وبال کیا ہے؟ معزز ناظرین، آپ یہ حدیث ملاحظہ کیجئے، اس کو سماعت کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جس بندے نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی، قرب الیہ یوم القیامہ فیقال لہ، اس کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کلہ حیا کما اکلتہ میتا، جس طرح تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا اب تو اس کو زندہ کو کھا، فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ، وہ کیسے کھائے گا؟ وہ ناپسند کرے گا، اس سے کھایا نہیں جائے گا۔ بٹ یہ جو غیبت کرنا ہے، یہ جو چغلی کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو مومن ہوتا ہے نا، وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت نہیں کرتا ہے۔ مومن تو نرم دل ہوتا ہے، وہ نرم خو ہوتا ہے۔ تو ویورز یہ دیکھیے، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور حدیث کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ جو اس کی لعنت ہے وہ آسمانوں کی طرف ٹریول کرتی ہے، تو آگے سے آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، آگے سے آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔
وہ وہاں سے واپس زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی راستہ نہیں بنتا. اگر تو وہ بندہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے تو وہ لعنت اس پر ڈال دی جاتی ہے. جیسے کوئی ملعون شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرے، کوئی ملعون شخص صحابہ اکرام ازواج مطہرات امہات المومنین پر تبرہ کرے، شاعر اسلام کا تمسخر اڑائے، وہ تو ملعون ہے. تو اس پر اگر لعنت کی جائے تو اس پر ڈال دی جائے گی. اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو کہنے والے کے اوپر وہ لعنت ڈال دی جاتی ہے. اور عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. عزت کا اصل معیار تقوی ہے. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے جو عناصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہی ہے کہ باہمی محبت اور مودت کو فروغ دیا جائے، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا جائے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کی جائے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور محبت اور اخوت اور شفقت سے پیش آیا جائے. اور جس طرح آج کل لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہو کر بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کا کام ٹھپ پڑا ہوا ہے. اگرچہ ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے، لعنت ملامت بھی کی ہے، ہمارا حق بھی کسی نے کھایا ہے، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہم اس کی کسی نہ کسی طرح کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ کا وہ قول نقل کرنا چاہتا ہوں، ان کا وہ جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروٹ رحمت نازل فرمائے اور ان کی بشری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وہ اپنے ایک درس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پوزیشن میں ہو، اس کیفیت میں ہو کہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، تم کسی کے کام آ سکتے ہو، تم کسی کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہو، تم کسی کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، تو تم جو کچھ بھی ہو، تم شیخ الحدیث بھی ہو، تم علامہ بھی ہو، تم مولانا بھی ہو، تم بڑے افسر بھی ہو، تم بڑے عہدے والے بھی ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو بٹ تم نیک نہیں ہو سکتے. ہمیں چاہیے اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ہم اپنے قرب و جوار میں اپنے دائیں بائیں دیکھیں کوئی ضرورت مند ایسا رمضان کے ایام میں، اور کئی سفید پوش ایسے جو ضرورت مند ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو مستحق ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ اخوت اور اسلامی معاشرے کا حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح کریں. اور اس طرح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.